بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہ ایک اعلان آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ 27 جولائی بروز اتوار کو انشاءاللہ العزیز سالانہ ختم نبوت کانفرنس مرکزی جامع مسجد سینٹرل ماسک برمنگم بلگریو روڈ برمنگم میں انشاءاللہ العزیز صبح 10 بجے سے لے کر 7 بجے تک انشاءاللہ العزیز منعقد ہو رہی ہے، جس میں پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک سے علماء کرام، سکالر انشاءاللہ العزیز شرکت فرمائیں گے اور ختم نبوت کے حوالہ سے انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے اور اپیل ہے کہ اس کانفرنس کے اندر بھرپور طور پر شرکت فرمائیں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز تفصیلی بیانات وہاں انشاءاللہ سنیں گے۔ میں یہ نبوت پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ نئی نبوت اب امت کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ جب دیکھیں کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اگر وہ 3-4 دن اور ہفتہ مسلسل برستی رہے تو وہ رحمت جو ہے وہ زحمت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں اور پانی سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو نبوت رحمت ہے، لیکن یہ اب نبوت رحمت نہیں رہی، یعنی نئی نبوت اب اس سے امت کے اندر اور ان کے جو اتحاد ہے اور ان کا اتفاق ہے اس کے اندر رکھنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا، جیسے آپ کو معلوم ہے، دنیا پہلے ہی یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے درمیان بڑھ چکی ہے۔ ان کے درمیان طویل خون ریز جنگیں، لڑائیاں نہ صرف ہو چکی ہیں بلکہ اب تک جاری ہیں۔ مسلمان یہودیوں سے اور یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ نفرت اور تفریق کس حد تک بڑھ چکی ہے، اس کی تازہ مثال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے غزہ جنگ ہے، جہاں یہودیوں نے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے کھیتوں کھلیانوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کی پانی کی جو لائنیں ہیں ان کو کاٹ دیا گیا ہے، ہسپتال ان سے محفوظ نہیں، اور جو سکولز ہیں، شفا خانے ہیں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری نفرت ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہودی ہیں اور وہ جن کو مارا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو غزہ کے اندر ایسے ایسے جرائم کا یہودی ارتکاب کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ عیسائی، جیسے آپ کو پتہ ہے، عیسائی افغانستان اور عراق کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر مظالم ڈھا چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ مذہب کی بنیاد پر ہی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب انبیاء کے نام سے وجود میں آتے ہیں۔ عیسائی کیوں عیسائی ہیں؟ کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور یہودی وہ کس طرف منسوب ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ عیسائی بھی اور یہودی بھی دونوں مل کر مسلمانوں کو اور ان کے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں ان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان وجہ نزاع ہے۔ مسلمان ایک امت ہیں اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر متحد ہیں۔ اگر ایک نیا نبی امت کے اندر مان لیا جائے تو وہ اس امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دے گا۔ جس طرح کے مرزائی
اور مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور اس کی نبوت کو مان کر اس امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک نبی کی صورت میں آ چکا ہے۔ یہ محمدی امت کہلاتی ہے، اس نبی کی تعلیمات مکمل ہیں، اب کسی نئے نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک نیا نبی خواہ ذلی ہو، بروزی ہو یا امتی نبی کہلائے، بہرحال جو بھی نام اس کو دیں، اس کے ماننے والے ایک امت کہلائیں گے۔ جس طرح کہ یہ قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، لیکن جو مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو محمدی کہلاتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ایک الگ اپنی پہچان کرا لی ہے اور اپنی الگ ایک امت بنا لی ہے، وہ احمدی مسلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ محمدی امت سے نکل کر ایک نئے نبی کی نبوت کو تسلیم کر کے اب ایک احمدی وہ انہوں نے احمدی مسلم کا جو نام جو ہے نا وہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے والے وہ مرزا کو تو نہیں مانتے، مرزا کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اسی طرح مسلمان جو ہیں جو مرزا کو مسلمان نہیں مانتے تو قادیانی ان کو کافر قرار دیتے ہیں، تو مسلمان مرزے کو اور ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں، تو آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، آپس کے اندر جو ہے وہ اتحاد جو اتفاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا، اور اس نبی اس کو تسلیم کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس امت کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا کہ انہوں نے اب الگ ایک امت اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم احمدی ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو، حالانکہ وہ ان کو اپنے آپ کو احمدی نہیں کہلاتے، وہ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، اور ہم محمدی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وجہ سے۔ اب نئی نبوت نہیں، بلکہ اب یہ نئی نبوت جو ہے وہ ایک زحمت ہے، اب رحمت نہیں، اب زحمت ہے، لہٰذا اب کسی نئے نبی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اسی حوالہ سے ہر سال برطانیہ کے اندر، خصوصی برمنگھم کے اندر سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اس سال بھی یہ 27 جولائی بروز اتوار کو صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک انشاءاللہ العزیز انتہائی جوش و خروش تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ پھر یہ اپیل ہے کہ اس کانفرنس کے اندر شرکت کریں اور اپنا جو پلڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی طرف ڈالیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کانفرنس کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔